الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين حضرات محترم، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب انسان ہیں، جن ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سب کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، جو اپنی صنعت کو وہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کیسے صحیح رہے گا، کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے اس کے اندر خرابی اور بربادی آ جائے گی۔ تو اللہ کی بے شمار صنعتوں میں ایک صنعت انسان ہے، اور اللہ رب العزت نے اس انسان کو ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ تکریم دی ہے۔ لیکن یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر وقت ہر انسان قابل عزت نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اسے عزت والا بنایا ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے کردار کی وجہ سے ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ سب سے زیادہ ذلتوں میں گر جاتا ہے۔ ذلتوں میں کیسے گرتا ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے برے کردار کی وجہ سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہے، جو انسان اس کے مخلوقات میں سے گناہ کرتا ہے، جتنا زیادہ گناہ کرتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ایسا نہیں چاہتے۔
اور گناہوں کے باوجود اللہ اسے اپنے قریب کرنے کے لیے مختلف طریقے عبادات کے انسان کو دیے ہیں۔ اگر انسان ان عبادات کو ادا کر دیتا ہے، ایک تو وہ ان گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ سے دور ہو چکا، اور دوسرا انسان کو جب اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو اللہ کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو دن کی اطراف میں نمازیں پڑھتا ہے، وزلفا من اللیل، اور رات کی تاریکیوں میں بھی اللہ کو نہیں فراموش کرتا، ان الحسنات یذہبن السیئات، اس کا یہ اچھا عمل کرنا اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ انسان جب عبادات میں دل لگا لیتا ہے، سچا ایماندار بن جاتا ہے، الا من تاب، وہ اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہے، وآمن، اور حقیقی طور پہ ایماندار بن جاتا ہے، وعمل صالحا، اور اس کی زندگی کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں نظر آتی ہیں، نیک اعمال شروع کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر میں اس پہ اتنا خوش ہو جاتا ہوں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر میں اس کے گناہوں کو بھی بجائے مٹانے کے نیکیاں شمار کر لیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ قاعدہ قانون مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ہم چھوٹا گناہ کریں یا بڑا، جتنا گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اللہ سے دوری ہو جائے گی، اللہ ناراض ہو گئے تو دور، اور یہ ہمارے اندر بھی فطرت ہے۔ ہمارا بہترین دوست اگر کسی بات پہ ہم سے ناراض ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے، وہی جو جس کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزرتا تھا، ایک دن بھی اس کی ملاقات کے بغیر نہیں بیتتا تھا، اب وہی دوست سب سے زیادہ برا لگنے لگا۔ کیوں؟ کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو ہمارے دوست کو پسند نہیں تھی، اور ہم ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو گئے۔ اگر دنیا کے اندر میرا اور آپ کا قاعدہ اور قانون یہ ہے تو اللہ تو ہمارا مالک و خالق ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی انسان کے متعلق کوئی فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں اور اس کا آرڈر بھی ہو جاتا ہے، فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اسے یہ نعمت دے دی جائے، کوئی رزق ہے، کوئی اور معاملہ ہے، کوئی ہمارے حق میں کوئی اچھی بات ہے جس کے ہم بڑے متمنی تھے، اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ صادر فرما دیا، فرشتے کو حکم دے دیا جاؤ اس پہ عمل درآمد کر لو۔ اسی اثناء میں انسان کوئی ایسی غلطی کر لیتا ہے، اللہ فوراً فرشتے کو واپس بلا دیتے ہیں اور اس آرڈر کو کینسل کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دوری گناہ کی وجہ سے ہے اور اللہ کا قرب، اس کی فرما برداری، اس کی عبادت کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ نے انسانوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے مختلف عبادات متعین کی ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بچے بنانا نہیں، ہماری زندگی کا مقصد حکومتیں بنانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد کاروباروں کا پھیلاؤ نہیں ہے، یہ ساری ثانوی باتیں ہیں۔ اصل ہماری زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کی زندگی کا اصل مقصد ہی یہ بنایا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ تو میرے عزیز بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبادت کیوں کریں؟
کیا اس سے اللہ کو کوئی فائدہ ملے گا؟ اس کی بادشاہت بڑھ جائے گی؟ اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ما ارید منہم من رزق، تمہارا نماز پڑھنا، تمہارا روزہ رکھنا، تمہارا نوافل کو ادا کرنا، تمہارا حج اور عمرہ کرنا، تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے میرے رزق میں کوئی، میرے خزانے میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، اور نہ ہی تم مجھے کوئی کھلا پلا سکتے ہو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلکہ تم یہ بات یاد رکھو، تمہیں جو رزق ملتا ہے وہ میں دیتا ہوں، اور اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا رزق چاہتا ہے وہ ساتھ میں دے دیتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو یہ عبادات اس لیے اللہ نہیں ہم پہ فرض کی کہ اللہ ہم سے کچھ کمانا چاہتا ہے، یا ہماری عبادات سے اللہ کی بادشاہت میں وسعت آ جائے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی ہمیں بتلائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو یہ بات یاد رکھو، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے پچھلے سارے کے سارے انسان مل جاؤ، انسان ہی نہیں جنات بھی تمہارے ساتھ مل جائیں، اور سب کے سب ایک انتہائی نیک انسان کی طرح بن جاؤ، اللہ کی بادشاہت میں ایک قطرہ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا فرمایا، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، تم پہلے پچھلے سارے مل جاؤ اور جن اور انسان سب مل کے ایک بدترین انسان جیسے سارے بن جاؤ، گناہ ہی گناہ تمہارے نامہ اعمال میں ہو، ہر بات میں تم اللہ کی نافرمانی کرو، تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی بادشاہت میں نہ ہمارے گناہوں سے کمی آتی ہے، نہ ہماری نیکی سے اس میں وسعت آتی ہے، تو پھر اللہ کا مقصد کیا ہے ہمیں عبادت کروانے کا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کا وارث بنانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے ان عبادات کو تمہارے لیے متعین کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان کی حالت میں نیک عمل کریں گے ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، نیک عمل اتنی قیمتی چیز ہے، اور برا عمل اتنی بدترین انسان کے اندر نقص ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے پیارے پیغمبر، دو چیزوں کا ہمیشہ مجھ سے سوال کرو۔ کن دو چیزوں کا؟ پہلا سوال نیکی کا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کام کرنے کا۔ دوسرا سوال وترک المنکرات، اے اللہ برائیوں سے بچنے کا، برائیوں کو چھوڑنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ اگر تو نے کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا کہ وہ نیکی نہیں کرنے والے، برائیوں میں بڑھنے والے ہیں، اور میں اس قوم کے اندر ہوں، تو اے اللہ اس زندگی سے بہتر ہے مجھے موت عطا کر دے کہ میں برائیاں نہ کروں بلکہ مر جاؤں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، برائی اتنی زہر قاتل ہے اور نیکی اتنی ہمارے لیے باعث عزت ہے جسے ہم فراموش کر چکے ہیں۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں نیکی ہے یا برائی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایسے حالات میں ہم فتنہ میں مبتلا ہیں، نیکی برائی کی تمیز مٹ چکی ہے،
ہر انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ کتنا ہی غلیظ کردار کیوں نہیں ادا کر رہا، وہ کہتا ہے مجھ جیسا ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے، میں سب سے بہتر ہوں۔ ایسے حالات میں ہمیں اللہ کی عبادات کے ساتھ تمسک کرنا چاہیے، تاکہ کم از کم جو ہم سے دانستہ یا نہ دانستہ غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی معافی کا کوئی سامان تو بن جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس غلطیوں کے تو انبار لگ جائیں، نیکی ہمارے پاس کوئی نہ ہو جو ہمارے گناہوں کو مٹا دینے والی ہو۔ تو ایسے حالات میں دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، جس کا دل چاہتا ہے اپنے گلے میں ڈال لے۔ تو عبادات دیکھیں، اللہ مالک اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ ایسی عبادات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ کرو۔ وہ ہے ایک دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دے دیا، ہر صورت پڑھنی ہے۔ اور اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے جس اعضاء کو تم پانی سے دھوتے ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اور جب تم نماز پڑھتے ہو اس نماز سے آئندہ نماز تک جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ ان کوتاہیوں پہ اگر وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے تو اس پہ قلم پھیر دیتے ہیں، اس کی نماز کی وجہ سے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ اپنے دل سے سوال کر لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ نے اپنے قرب کا ذریعہ ہی یہ بنایا ہے، اور کہا اقیم الصلاۃ لذکری، لوگو نماز ہی میرا ذکر ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری ذات کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، نماز پڑھو کیونکہ والا ذکر اللہ اکبر، میرا سب سے بڑا ذکر ہی نماز ہے۔ ہم یہ تو سمجھے کہ میں انسانی فلاح کی بڑے کام کرتا ہوں، میں فلاں نیکی کرتا ہوں، لیکن اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ ساری نیکیاں برباد ہیں، اللہ کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہم اللہ سے ملاقات کرنے سے انکاری ہیں۔ یہ حقیقتاً انسان کی اپنے رب سے ملاقات ہے جو 5 وقت ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے درمیان وقفہ کم ہے، کچھ ایسی ہیں جن کے درمیان وقفہ زیادہ ہے۔ اب فجر سے لے کر ظہر تک وقفہ زیادہ ہے، اس کے اندر 2 نمازیں اللہ نے اور ایڈ کر دی لیکن انہیں نفل بنایا ہے۔ اگر کرو گے تو اس کا اجر اتنا عظیم ہے کہ شاید ہم لوگ ترستے رہتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے، حج کر لیں، عمرہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ اب دکھ کی بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم میں سے وہ لوگ جو نمازی بھی ہیں، لیکن اگر وہ 100 لوگ ہیں تو ان میں آدھا فیصد بھی لوگ ایسے نہیں جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں۔ جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں ان میں بھی آدھا فیصد، 100 میں سے 99.50% صبح کی نماز کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں۔ صرف آدھا % لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اللہ کے گھروں میں آتے ہیں، وگرنہ جب جاگے اس وقت نماز پڑھ لی، نماز تو پڑھ لی ہے نا جی۔ آپ دیکھیں ہم کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھا اور اس کے بعد اس نے فجر کی نماز کو باجماعت پڑھا، اللہ کی نظروں میں وہ ایسا ہے جیسے پوری رات اس نے کھڑے ہو کے قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا ہے۔ اب جب ہم نے نماز تو پڑھ لی لیکن نہ عشاء کی باجماعت پڑھی نہ فجر کی باجماعت پڑھی، تو ہم اس بات سے تو محروم ہو گئے نا۔ کتنا بڑا نقصان ہے جو ہم نے اٹھایا۔ پھر فجر کی نماز کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی جگہ پہ بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، صرف 2 رکعتیں۔ یہ 2 رکعتیں فرض تو نہیں ہیں، لیکن چونکہ وایا زیادہ ہے فجر سے لے کر ظہر تک کا، کہا جو شخص یہ 2 رکعتیں جسے اشراق کی نماز کہتے ہیں، جو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ کامل حج اور عمرے کا اسے ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس بات پہ ترستے ہیں کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، ہمارے لیے رستہ آسان نہیں ہے، ہم جا نہیں سکتے۔ اب تو مشکلات بن گئی ہیں یہ کہ اگر کوئی جانا بھی چاہتا ہے تو اس کے رستے میں رکاوٹ ہے کہ اس پہ جرمانہ عائد کر دیا گیا کہ وہ 2000 ریال دے گا تو دوبارہ جا سکے گا۔ لیکن پھر بھی کئی اللہ کے بندے ہیں جو اس بات سے نہیں رکتے۔ لیکن آپ دیکھیں اگر ہم یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو کتنا عظیم اجر ملتا ہے۔ دوسرا فرمایا اگر اس کا دوسرا اجر بھی یہ فرمایا تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اپنے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ان 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرتا ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا میں سے تو کوئی بھی نہیں ایسا کر سکتا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں اگر تم وہ اپنا لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو درمیان میں سونا نہیں، اور اس وقت اگر تم یہ نماز پڑھ لو گے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو اسی طرح آپ دیکھیں عشاء اور فجر کے درمیان اللہ فرماتے ہیں رات لمبی ہے، اس لیے اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اگر ممکن ہے تو رات کو تہجد پڑھو، اس تہجد کی وجہ سے اللہ تمہیں اتنی بلندی عطا کرے گا کہ مقام محمود عطا کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو ایک وہ عبادات ہیں جن کا تعلق روزانہ کی دن اور رات کے اندر ہے۔ کچھ ایسی ہیں جو فرض ہیں، کچھ ایسی ہیں جو نفل ہیں، انہیں ادا کریں گے تو فضیلتیں پائیں گے، اگر نہیں تو کم از کم فرض تو ادا کریں۔ ان کے ادا کرنے سے اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو آگے بڑھیں، اللہ نے کچھ عبادات ہفتہ وار انسان کو عطا کی ہیں۔ جو ہفتہ وار عطا کی ہے اس عبادت کا نام ہے جمعہ، جس کی ادائیگی کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے لیے وقت پہ آتا ہے، وقت کیا ہے؟ امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے، اذان کی ادائیگی سے پہلے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ غسل کرتا ہے۔ جس طرح جنابت کا غسل کیا جاتا ہے، وہ اپنے لباس میں سے اچھا لباس پہنتا ہے، اپنے لباس کو خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرا ہو کے اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور آ کے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ نماز کو ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب امام اپنی گفتگو شروع کرتا ہے وہ غور سے اس کی باتوں کو سنتا ہے، نہ کسی کو بلاتا ہے نہ کسی کی بات سنتا ہے، بلکہ اس کی توجہ پوری کی پوری اس لیکچر کی طرف ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو سنایا جا رہا ہے۔ پھر وہ نماز کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اس نے کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی ایسی لغو حرکت نہیں کی، لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا، بلکہ جہاں بیٹھا تھا اطمینان کے ساتھ سارا کچھ کر لیا۔ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہوتا ہے، اللہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک اور 3 دن آئندہ 10 دن کے اندر جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ اس پہ قلم پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں
اللہ ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے دیکھیں کتنے انعامات کس طرح لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہم اس کو محسوس نہیں فرما رہے کہ اللہ مالک ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، ان کی کتنی چاہت ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آ جائے، یہ مجھ سے دور نہ ہو۔ اور بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے بتاؤ تو صحیح میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا اگر تم شکر کر لو۔ تو یہی شکر ہے، شکر یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا ڈکار مارا کہا اللہ تیرا شکر ہے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ ہے کہ اس نے جو عبادات کے لیے ہمارے لیے فرائض اور نوافل مقرر کیے ہیں ہم ان کو ادا کریں تو اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح ماہانہ بنیاد پہ اللہ رب العزت نے کچھ عبادات ہمیں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی سے ہو سکے تو وہ ایام بیس کے روزے رکھے، یہ بھی فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھے گا تو کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایام بیس کے روزے 13، 14 اور 15 یہ چاند کی تاریخوں کے روزے رکھے گا، روزے 3 رکھے، فرمایا اللہ کی نظروں میں وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے پورا مہینہ روزے رکھتے گزار دیا۔ اور اگر وہ ہر مہینے رکھتا ہے سارا سال اسی طرح گزرتا ہے، 12 مہینوں میں 30 روزے اس نے رکھے، رمضان کو چھوڑ دیں تو 27 رہ گئے، 27 روزے اس نے رکھے، ایام تشریق کے بھی چھوڑ دیں تو 24 رہ گئے، 24 روزے سال کے ایام 20 کے اندر رکھے تو اللہ رب العزت اسے اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے، وہ ایسے ہوگا جیسے پوری زندگی روزے رکھتا رہا۔ اور جس نے صرف ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھائی کا فاصلہ فرما دیں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ کھائی کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک سوار اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہے 70 سال جتنی دور پہنچے گا اللہ ایک روزے کے سبب جہنم سے اتنا دور کر دیں گے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور اسی طرح ایک عبادت جس کے متعلق آج گزارشات کرنی ہے وہ حج ہے۔ حج کا موسم آ رہا، بہت سے خوش نصیب اللہ کے گھر کو چلے گئے اور بہت سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور بہت سے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، بلکہ اللہ کی جتنی بھی عبادت ہیں عظمت کے اعتبار سے کوئی بھی کم نہیں، ہر عبادت اپنے اندر ایک مشق ہے جو اپنے اندر انسان کے اندر تبدیلی کی استطاعت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر نماز پڑھیں تو کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی۔ اور روزے کے متعلق رسول اللہ نے جوانوں کی جماعت میں کہا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو شادی کر لو تاکہ گناہوں سے بچ جاؤ، اگر شادی نہیں کر سکتے تو پھر روزہ رکھا کرو، روزہ تمہیں شہوت کے کاموں سے روکے گا۔ تو یہ جتنی بھی جملہ عبادات ہیں اس میں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے برائی سے بچنے کے لیے۔ اور حج بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے ایک عظیم عمل ہے اور صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ یہاں ہمارے دلوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، میں آج کی مجلس میں وہ نکالنا چاہتا ہوں۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ اگر ایک آدمی نے ایک دفعہ حج کر لیا تو اس کا فریضہ عائد ہو گیا، پورا ہو گیا، اب وہ ساری زندگی بے فکر ہو جاتا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس صحت بھی ہے، مال بھی ہے، قدرت بھی ہے، پھر وہ دوبارہ نہیں جاتا۔ کیا یہ درست عمل ہے؟ پہلی بات تو یہ 2 احادیث ہیں جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی حدیث کو سن کے ہم غلط فہمی میں پڑ گئے، دوسری کے متعلق ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ پہلی حدیث کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد اور دوسری سنن کی کتابوں میں یہ روایت ہے، صحابہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور حکم دیا، ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے، فحجوا، اس لیے جو تم میں استطاعت رکھتا ہے، جو قدرت اور قوت رکھتا ہے، وہ یہ نہ کہے بچوں کو شادی کر کے چلا جاؤں گا، فلاں کام نپٹ جائے گا تو چلا جاؤں گا، بلکہ زندگی کے جس موڑ پہ اس پہ استطاعت آئی ہے اسی وقت حج کرنا فرض ہے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں۔ ہم کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ہر سہولت دی، حتیٰ کہ خوبصورت گاڑی دی، گھر سے نکلتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن تقدیر کے ساتھ کوئی نہیں ٹکرا سکتا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، میتیں گھر آ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں سالہ سال استطاعت کے باوجود وہ اس عمل کو نہیں کر پاتے، کتنی شدت کی ناکامی کا سے دوچار ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یحبسہ مرض، جو شخص اسے بیماری نے نہیں روکا ہوا، او حاجت ظاہرۃ، یا کوئی ظاہر ایسی حاجت کہ اس کے لیے موو کرنا ممکن نہیں ہے، او سلطان جائر، یا کسی جابر سلطان بادشاہ کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا، اگر ان تینوں میں کوئی عذر نہیں ہے، ولم یحج، وہ حج نہیں کرتا استطاعت کے باوجود، فلیمت، اگر وہ مر جاتا ہے، ان شاء یہودیا او نصرانیا، پھر وہ اسلام کی موت نہیں مرتا، وہ یا یہودی ہو کے مرا ہے یا عیسائی ہو کے مرا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، استطاعت کے باوجود، کیونکہ استطاعت چھن بھی جاتی ہے، ہم کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں جنہیں اللہ نے اتنا کچھ نوازا تھا، اتنا دیا ہوا تھا کہ ان کے لیے سنبھالنا ممکن نہیں تھا، آج وہ چند نوالوں کو ترس رہے ہیں، نہیں رہا، لیکن وہ وقت ضائع ہو گیا جب وہ یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اللہ رب العزت نے تم پہ حج فرض کیا ہے، فحجوا، اس لیے حج کرو۔ اب صحابہ کا نیکی کے معاملے میں جذبات دیکھیں، ایک شخص اٹھا کہنے لگا، فقال رجل اکل عام، کیا ہر سال، اکل عام، کیا ہر سال ہم کریں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس بندے نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا، کیا ہر سال ہم نے حج کرنا ہے؟ ہر سال ہم نے حج کرنا ہے؟ ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ آپ نے جب وہ خاموش ہوا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال، تو ہر سال تم پہ واجب ہو جاتا، لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے، لیکن ہر کے لیے نہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، ان عبدا صححت له جسمه ووسعت علیہ فی المعیشۃ تمضی علیہ 5 اعوام لا یغدو الی لمحروم۔ لوگوں، کوئی بھی بندہ اللہ نے اسے صحت اور عافیت سے نوازا اور اس کی معیشت میں وسعتیں پیدا فرمائی، اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا،
اور ایسے حالات میں 5 سال اس پہ گزر جاتے ہیں. تمضی علیہ 5 اعوام، اس پہ 5 سال گزر جاتے ہیں، وہ حج نہیں کرتا. لا یغدو الیہ، یہاں اللہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا وہ میرے پاس نہیں آتا. یعنی حج پہ جانا ایسے ہے جیسے وہ اللہ کے پاس گیا ہے. کہا لا یغدو الیہ، وہ میرے پاس نہیں آتا. تو پھر رب اسے کہتا ہے لمحروم، ساری دولت کے انبار، صحت اور عافیت، ساری نعمتوں کے باوجود وہ محروم انسان ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے. بعض لوگ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا ہے، اگر کوئی حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ کیوں گیا ہے جی، فرض تو ایک دفعہ ہے، یہ بار بار کیوں جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج کرو، پے در پے عمرے کرو. جس طرح بھٹی کے اوپر کوئی بھی چیز، لوہا ہے، پیتل ہے، وہ تانبا ہے، کوئی بھی دھات، اسے پگھلایا جاتا ہے اور اس سے میل کچیل صاف کر دی جاتی ہے، باقی وہ خالص رہ جاتی ہے. کہا وہ حج بھٹی کی طرح ہے، جس طرح بھٹی ہر دھات کی میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، حج تمہاری گناہوں کی میل کو صاف کر دیتا ہے. اگر 3 شرائط پوری کی کسی نے حج کے اندر اور واپس لوٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن حج ھذا البیت، جس نے اللہ کے اس گھر کا حج کیا جسے بیت اللہ کہتے ہیں، فلم یرفس ولم یفسق. یہاں اس حدیث میں 2 ہیں، قرآن میں 3 ہیں. جس نے 2 کام نہ کیے وہ کیا ہے؟ رفس کہتے ہیں سیکس کے معاملے میں سوچنا یا اس پہ کوئی عمل کرنا. جس نے یہ نہیں کیا، یعنی آج ہمارے ہاں کچھ ایسے انسان نما جانور ہیں جو ہر بات کی مثال حج سے پیوست کرتے ہیں. کبھی یہاں پہ عورتوں اور مردوں کی ریس لگواتے ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھیں جی بیت اللہ کا طواف بھی تو اکٹھا ہی ہوتا ہے نا. اگر وہ عورتوں اور مردوں کو اکٹھا بٹھا کے ٹیلی ویژن پہ پروگرام کرتے ہیں تو کہتے ہیں حج اور عمرے میں تو عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں. کیا وہاں اور یہاں بات ایک ہی ہے؟ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے انہیں معلوم ہے. کوئی انسان اپنے گندے دل کو نہ لے کے جائے، جس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی ہے نا، وہ بیت اللہ کے طواف کے اندر کسی ماں بہن بیٹی کی طرف دیکھنا بھی تصور نہیں کرتا. بلکہ خدا نخواستہ اگر کوئی خاتون ساتھ طواف کرتے ہوئے آ جائے تو مرد اپنے آپ کو اس طرح بچاتے ہیں جس طرح کوئی کسی ایسی چیز سے بچا جا رہا ہے جو میرے لیے سخت نقصان دہ ہے. تو آپ دیکھیں کتنی عجیب بات یہ ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے کہ ہم اس چیز کو اپنے ساتھ، حقیقت یہ ہے یہ اللہ نے ایک آزمائش ہے ہمارے لیے بہت بڑی رکھی ہوئی. کہا میں دونوں کو ساتھ بھیجوں گا اور میں دیکھتا ہوں کس کے دل میں میرا ڈر ہے. آپ دیکھیں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں کوئی غلط سوچ آ جاتی ہے نا تو ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ سوچ پہ اللہ نے کوئی قدغن نہیں رکھی ہوئی. جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے اس کا گناہ نہیں ہے. لیکن یہی سوچ اگر بیت اللہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر غلط آ گئی تو وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، صرف اس نے سوچ غلط بنائی، وہ دردناک عذاب سے نہیں بچے گا. اور ساتھ ہی رسول اللہ نے پابندی لگائی، حج کے لیے جاؤ، عمرے کے لیے جاؤ، ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ساتھ لے جاؤ، بیویوں کو ساتھ لے جاؤ، لیکن
فلم یرفس، تم میں سے کوئی رفس کا نہ سوچے، یعنی سیکس کے متعلق اپنے ذہن میں تصور بھی نہ لائے۔ ولم یفسق، فسق چھوٹے سے لے کر بڑے گناہ تک ہر چیز پہ فسق بولا جاتا ہے۔ جو گناہ کرنے والا ہے اسے فاسق کہا جاتا ہے، اسے ایماندار کی ضد کہا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سورۃ سجدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں ایک مومن اور ایک گناہ کرنے والا ارادہ اور اختیار کے ساتھ ہر برائی میں ملوث ہونے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى، جو ایماندار ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ تو بلند جنتوں کے باغی ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جو گناہ کرنے والے ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا، جب بھی یہ فاسق لوگ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو کہا یہ دو کام نہیں کرنے، نہ سیکس کے متعلق عمل کرنا ہے، نہ سوچ بنانی ہے۔ اور بلکہ ایک عجیب بات آپ کو عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک عورت تھی جس کا نام نائلہ تھا، ایک لڑکا تھا جس کا نام اعصاف تھا۔ ان دونوں بد نصیبوں نے ایک رات حرم پاک کے ایک کونے میں جگہ ڈھونڈ کے وہاں بدکاری کی۔ جب یہ بدکاری میں مصروف ہوئے تو اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ پھر لوگوں کی عبرت کے لیے جو متولی تھے مسجد حرام کے، انہوں نے ایک کو صفا پہ نصب کر دیا، دوسرے کو مروہ پہ کر دیا، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کے عبرت حاصل کریں۔ لیکن اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ انسان کی نفسیاتی کیفیت ایسی عجیب و غریب ہے کہ یہ ہر چیز کے متعلق ایسے ایسے تصورات بنا لیتا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے بجائے اس بات سے عبرت پکڑتے اس سے نفرت کرتے، وہ سمجھتے تھے کہ نائلہ اور اعصاف کا طواف ہو رہا ہے۔ جس طرح نانگے کو ہم نے شاہ بنا لیا ہے، ایک گندا غلیظ انسان جو عقل سے بھی عاری تھا، مجذوب تھا، ہم نے اس کو سید فلاں فلاں بنا کے اس کے پاس حاجتوں کے لیے جانا شروع ہو گئے۔ العیاذ باللہ، یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بیت اللہ اتنی مقدس جگہ ہے، پوری تاریخ انسانی میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا تو اللہ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اب وہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ وہاں اس میں کوئی شک نہیں جیبیں کاٹتے ہیں، برائی کا سوچ کے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے وہاں نہیں پکڑا تو وہ چھوٹ جائیں گے، بلکہ وہ بدترین انجام سے دنیا کے اندر دوچار ہوتے۔ اس لیے حکم دیا، 3 کام قرآن میں کہا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ نہ سیکس کے متعلق سوچنا ہے، نہ گناہ کرنا ہے، نہ جھگڑنا ہے۔ وہاں مختلف ذہنوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف لوگ آئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے بڑے جمع غفیر کے اندر الجھاؤ ہو جاتا ہے۔ کہا ولا جدال، حج کے اندر جدال، جھگڑا بھی نہیں کرنا، نہ زبانی نہ ہاتھ سے۔ اور جس نے ان تینوں کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے حج کر لیا، جب وہ واپس لوٹے گا اس طرح ہوگا جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جو جا رہے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول کرے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس استطاعت موجود ہے، نہیں جائے گئے، اب بھی وقت ہے،
کہ بعض لوگوں کے پاس ابھی گنجائش موجود ہے، ہم جا سکتے ہیں کہ ہماری کل میرے ایک دوست نے فون کیا، کہنے لگا جی میں نے ایک میسیج پڑھا ہے، اس کے بعد میں تو خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ زندگی میں کئی مرتبہ میرے پاسپورٹ پہ کینیڈا کا فلاں 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 ملک کا ویزا لگا ہوا ہے، کئی دفعہ میں ان ملکوں سے وہ آیا لیکن ابھی تک حج نہیں کیا۔ وہ ایک مخیر آدمی تھا، میں تو ڈر گیا ہوں۔ تو قدرتی بات ہے، اللہ نے میرے ذہن میں پرسوں ایک بھائی سے بات ہوئی، تو میں اسی وقت انہیں کہا جلدی سے آپ آئیں اور کوشش کریں۔ یعنی پرسوں تک کوئی سوچ نہیں تھی، کل سوچ بنی اور اللہ نے ان کا کام بنا دیا۔ تو اس لیے اگر ابھی تک استطاعت موجود ہے، نہیں جا سکے تو اس وقت کو جانے نہ دو۔ اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں مسلمان کی موت مارنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں جنت کا مہمان بنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ مختلف عبادات ہمارے لیے متعین فرمائی ہیں۔ اگر ہم ان عبادات کو خوش دلی کے ساتھ ادا کریں گے تو یقین مانیے آج وہ لوگ جو حکومتوں کے بڑے بڑے عہدوں پہ نظر آتے ہیں، جنہیں دنیا کے اندر بڑی بڑی لوگ دیکھ کے فخر کرتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کے سامنے یہ فقیروں سے بدتر نظر آئیں گے۔ یہ وہ متکبر، وہ حاکم، وہ اپنے آپ کو بادشاہ شہنشاہ کہلوانے والے، ان کی حیثیت ایک نمازی کے سامنے اس طرح ہوگی جس طرح آج ایک ذلیل کوڑ کے مریض کی لوگوں کے سامنے حیثیت ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی عزت کے لیے یہ میڈل اپنے نام کروا لو کہ ہمارے کندھے پہ نماز کا میڈل ہو، ہمارے کندھے پہ، ہمارے سینے کے اوپر اللہ رب العزت کی فرما برداری کا میڈل ہو، ہمارے سینے کے اوپر امانت داری کا میڈل ہو، ہمارے سینے کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا میڈل ہو، ہمارے سینے کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے کا میڈل ہو، ہمارے سینے پہ کئی میڈل حج اور عمرے کے ہوں۔ اللہ رب العزت کی جب بارگاہ میں پہنچیں، اللہ جس طرح وہ لوگ جن کے سینے میڈلوں سے بھرے ہوتے ہیں، ہر آنے والا انسان انہیں سلام کرتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تمہیں سلام کرے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے بندے تو نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری، آج تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ ہم سب کا نصیب ایسا کر دے، اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔